بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ دی وائس آف مجاہد کے معزز ناظرین کرام، میرا نام ہے مجاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائس آف مجاہد۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق چیزیں سوال و جواب کی صورت میں شیئر کریں گی۔ تو پیارے دوستو، آپ سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ سوال نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل فرشتہ کو ان کی اصل صورت میں کتنی مرتبہ دیکھا اور کس وقت دیکھا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بصورت اصلی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ دیکھا۔ ایک اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے جبرائیل، مجھ کو اپنی اصل شکل دکھلاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصلی شکل دکھلا دی۔ دوسرے معراج میں یعنی سدرۃ المنتہا پر، تیسرے مکہ کے مقام اجیاد پر، اور یہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا۔ چوتھی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم نہ دیکھ سکو گی۔ انہوں نے عرض کیا: آپ دکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبہ پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نگاہ اٹھاؤ۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم مانند زبرجد یعنی زمرد کی طرح سبز چمک رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب ملا کر غش کھا کر گر گئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو ابراہیم کس نے رکھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ کہہ کر آواز دی: یا ابا ابراہیم، جس سے آپ کی کنیت ابو ابراہیم ہو گئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہیں اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: جنت کے دربان رضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا: اسرا فانت منصور، اور بعد میں کہا کہ اس پر لکھا ہوا تھا: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: جنت میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی دنیا کی کن کن عورتوں سے ہوگی؟ جواب: جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی دنیا کی 3 عورتوں سے ہوگی: مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی، کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن جس نے فرعون کو موسیٰ کے لیے دودھ پلانے والیوں کی طرف رہنمائی کی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد مہر نبوت باقی رہی تھی یا نہیں؟ جواب: حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد مہر نبوت ختم ہو گئی تھی، اسی وجہ سے مجھ کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کتنے مرتبہ چاک کیا گیا تھا؟ کس وجہ سے کیا گیا تھا اور کس نے چاک کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ بچپن میں جب کہ آپ کی عمر 3 سال تھی، تاکہ کھیل کود اور طفولیت کا شوق و رغبت نکل جائے۔ جنگل میں بعمر 10 سال، تاکہ زمانے شباب کی قوت شہوانیہ و غضبیہ ختم ہو جائے۔ غار حرا میں جب کہ نبوت ملنے کا وقت قریب آیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وحی خداوندی کی انوار و برکات برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے، اور یہ واقعہ ماہ رمضان یا ماہ ربیع الاول میں پیش آیا، معراج کی رات میں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں عالم ملکوت کے سیر، عالم ارواح اور تجلیات اور چمکتے ہوئے انوار کا مشاہدہ کرنے کی قوت پیدا ہو جائے، جن کے دیکھنے سے دل میں وحشت آ جاتی ہے۔ سوال: ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار کس کو عنایت فرما دی تھی؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔